ان ذالک من عزم الامور، یقیناً یہ بڑے عزیمت کے کاموں میں سے ہے۔ ولا تصعر خدک للناس، لوگوں کے لیے اپنے گالوں کو پھلا کر یا منہ ٹیڑھا کر کے بات نہ کیا کرو بے رخی سے، یہ اصل میں غرور کی علامت ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین میں اکڑ کر مت چلو۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بے شک وہ اللہ جو ہے وہ پسند نہیں کرتا ہر اکڑنے والے کو اور ہر شیخی خورے کو۔ تکبر کرنے والا جو ہے دوسروں کی نگاہوں میں اس کا کوئی مقام نہیں ہوتا، وہ خود اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن دوسرے لوگ آڈ فیل کرتے ہیں، کوئی بھی اس کے اس عمل کو جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھے گا۔ وقصد فی مشیک، اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، ایکسٹریم سے بچ کر جو اعتدال کی راہ ہے اس کو اختیار کرو۔ وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو پست رکھا کرو، یعنی بلا وجہ بغیر کسی ضرورت کے بلند آوازی سے بات کرنا یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے، ہر وقت چیخ کر بات کرنا، بات کرتے ہوئے لٹ مارنا۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اس لیے کہ تمام آوازوں میں جو مکروہ ترین آواز ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ ویسے بہت اونچی ہوتی ہے، بہت دور تک سنائی دیتی ہے، لیکن آواز کا اونچا ہونا جو ہے وہ کوئی حسن نہیں ہے، اگر حسن ہوتا تو گدھے کی آواز اچھی آواز ہوتی۔ یہ ہے وہ حکیمانہ تعلیمات جو لقمان نے اپنے بیٹے کو منتقل کی ہے موت کے وقت۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری خدمت میں لگا رکھا ہے ہر اس چیز کو جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور اس نے اپنی نعمتیں پوری کی ہیں تم پر، خواہ وہ ظاہر ہوں خواہ مخفی ہوں، ظاہری نعمتیں بھی اور مخفی نعمتیں بھی، سب اس نے مکمل کر دی ہیں۔ انسان کی ضرورت کی ہر شے اس نے فراہم کی ہے، اور انہی ضروریات میں ایک ضرورت ہے ہدایت، صحیح راستے کی تلاش، متوازن راستہ، معتدل راستہ، عدل و قسط کا نظام، تو اس کو بھی اللہ نے مکمل کر دیا، پورا کر دیا ہر اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جو جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں، اللہ کی وجود پر شک کرتے ہیں یا اللہ کی آیات کے اندر میخ نکالتے ہیں بغیر کسی علم کے اور بغیر کسی ہدایت کے اور بغیر کسی روشن کتاب کے، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، اور پھر بھی اعتراض کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ چلو اس راستے پر جو اللہ نے نازل فرمایا، پیروی کرو اس قرآن کی، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو چلیں گے اس راستے پر جس پر ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو۔ یہ ہے جہالت۔ آخر اللہ نے تمہیں انسان بنایا، تمہیں صلاحیت بخشی ہے، عقل دی ہے، سب کچھ دیا، وہ کس کے لیے ہے؟ لیکن اندھے بن کر جو ہے وہ چلتے ہیں اپنے آباء و اجداد کے راستے پر۔ اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، کیا اس صورت میں بھی کہ جب کہ شیطان انہیں بلاتا ہو جہنم کے عذاب کی طرف، اور وہ تمہارے آباء و اجداد جو ہیں وہ شیطان کے کہنے میں آ کر اسی راستے پر چل رہے ہوں، تب بھی تم اسی راستے پہ چلو گے؟ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، اور جو کوئی اپنے چہرے کو جھکا لے، تابع کر دے اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے، اللہ کی طرف، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیک کام کرنے والا ہو، حسن عمل کا مظاہرہ کرنے والا ہو، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، یعنی جو یکسو ہو جائے ایک اللہ کی بندگی پر، یہ وہ شخص ہے جس نے ایک مضبوط کنڈے کو پکڑ لیا ہے، تھام لیا ہے، ایک مضبوط سہارا اسے میسر آ گیا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات جو ہیں وہ لوٹنے والے ہیں۔ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، اور جو کوئی ناشکری کرے، کفر کرے، تو اے نبی آپ اس کے کفر پر غمگین نہ ہو۔ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، ہماری ہی طرف آنا ہے ان کو واپس، فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، اور ہم جتلا دیں گے انہیں ان کے اعمال۔ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے جو کچھ سینوں میں مخفی چیزیں ہیں، ان سے بھی واقف ہے، وہ بھی وہاں کھول کر سامنے لے آئی جائیں گی۔ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا، ہم انہیں دیں گے تھوڑی سی برتنے کا سامان دنیا میں، ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ،
اور پھر دھکیل دیں گے انہیں ایک بہت سخت اور گاڑھے عذاب میں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو لازماً وہ جواب میں کہیں گے کہ اللہ نے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہیے کہ الحمدللہ، سب شکر اللہ کے لیے ہے۔ بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، یہاں تک پہنچنے کے بعد پھر اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ للہ ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اسی کی ذاتی ملکیت ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ الغنی ہے، بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، الحمید ہے، تمام خوبیوں والا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، اگر زمین کے طرف تمام درخت جو ہیں وہ قلم بن جائیں، قلمیں جن سے لکھا جاتا ہے، کتابت کی جاتی ہے۔ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، اور سمندر روشنائی بن جائیں اور ساتھ ہی مزید 7 سمندر شامل ہو جائیں، 7 اور سمندر بھی شامل کر لیجئے اور یہ سب روشنائی بن جائیں۔ ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کی باتیں، اللہ کی کلمات ختم نہیں ہو سکتے، ان کو لکھنے کے لیے وہ قلم بھی کم پڑیں گے اور وہ سیاہی بھی کم پڑ جائے گی۔ ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ عزیز ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اس کی عظمت، اس کے انعامات، اس کے احسانات، اس کی باتیں، اس کے کلمات، ان کو لکھنے پر آؤ تو کبھی وہ ختم نہ ہو۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تم سب کا پیدا کرنا اور تم سب کا دوبارہ اٹھا دینا ایسے ہی ہے جیسے ایک نفس واحد کا پیدا کرنا اور زندہ کرنا دوبارہ، یعنی اللہ کے لیے اتنا ہی آسان۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار، کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو داخل کرتا ہے رات کو دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں، وسخر الشمس والقمر، اور اس نے کام میں لگا رکھا ہے، خدمت میں لگایا ہوا ہے سورج اور چاند کو، کل یجری الی اجل مسمی، اور ہر ایک گردش کرتا ہے ان میں سے ایک وقت معین تک کے لیے، وان اللہ بما تعملون خبیر، اور یہ کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ ذالک بان اللہ هو الحق، یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی ہے الحق، الحق ذات جو ہے وہ اللہ کی ہے، سب سے زیادہ یقینی، سب سے زیادہ قطعی، سب سے زیادہ حقیقی۔ باقی سب جو ہیں وہ تو سائے ہیں یا ظلال ہیں، ان کا معاملہ جو ہے، ان کا تو اپنا وجود کسی کا اپنا ہے ہی نہیں، تو اللہ کا عطا کردہ ہے، تو حقیقی وجود صرف اللہ کا ہے۔ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ، اور جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، وہ سب بے حقیقت ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں، باطل، بالکل نابود چیز، محض کچھ توہمات ہیں، ان کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو العلی ہے، سب سے بلند ہے، الکبیر ہے، بڑا۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کشتیاں چلتی ہیں سمندر میں اللہ ہی کے فضل سے، اس کی نعمت ہے، اس کا احسان ہے۔ لِيُرِيَكُمْ آيَاتِهِ، تاکہ وہ تمہیں اپنی بعض نشانیوں کا مشاہدہ کرائے، انہی میں سے ایک یہ بھی ہے سمندروں میں بڑے بڑے جو جہاز ہیں، بادبانی جہاز، ان کا چلنا۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، ان میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا اور شکر ادا کرنے والا ہے۔ صبر اور شکر یہی بندہ مومن کے لیے سب سے مناسب طرز عمل ہے۔ کوئی تکلیف ہو، مشکل ہو، آزمائش ہو، صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرے، اللہ کی طرف سے کچھ مل گیا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو یہ 2 عنوانات ہیں ایک بندہ مومن کی زندگی کی۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ، اور جب انہیں ڈھانپ لیتی ہے موج، كالظلل، جیسے بادل ہو، سائبان ہو، بہت بڑی بڑی موجیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو پکارتے ہیں اللہ ہی کو اسی کے لیے اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، بس ایک اللہ کو پکاریں گے اور سارے وعدے ہوں گے کہ بس تیری ہی بندگی کریں گے اور کسی کو نہیں پوجیں گے۔ فلما نجاہم الی البر، اور جب وہ ان کو بچا کر لے آتا ہے خشکی کی طرف، فمنہم مقتصد، تو کوئی ہی ہوتے ہیں ان میں سے راہ راست پر رہنے والے، باقی سب جو ہیں وہ اباؤٹ ٹرن کر جاتے ہیں، واپس جو ہے وہ شرک کی طرف